چترال تک، سوات مالاکنڈ کشمیر سے لے کر انصار پنجاب خیبر پختونخوا سندھ اور اسلام آباد کے لاکھوں لوگ عوام کے اس تاریخی آزادی مارچ کے سارے شرکاء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں 9 پارٹیوں کے قائدین کے آواز پر لبیک کرتے ہوئے اس آزادی مارچ میں شریک ہوئے۔ بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر متحدہ ہندوستان پر انگریز کا راج تھا۔ انگریز کو اس مٹی کے خزانے کی ضرورت تھی جس میں سارے اقوام نے، بنگالیوں نے، ہندوستانیوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے، بلوچوں نے، پشتونوں نے، افغانوں نے، سرائکیوں نے، سندھیوں نے انگریز کے خلاف قربانیاں دی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے وہ لوگ جو انگریز کے فوج کے سپاہی تھے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے، انگریزوں کے استبل میں مزدوری کر رہے تھے، اور وہ حریت پسند لوگ جو انگریز کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے تھے، وزیرستان پاٹا سے لے کر بنگال تک، بنگال سے لے کر ہندوستان اور سارے موجودہ پاکستان تک، آج اس ملک میں ان کو غدار کہہ رہے ہیں۔ وفادار وہ ہے جس میں انگریز کے فوج میں سپاہی تھے، انگریز کے تنخواہدار تھے، اس وقت ان کے آبا و اجداد سپاہی کے رینک کے تھے۔ جب پاکستان بنا یہ لوگ کرنل بن گئے، میجر بن گئے، بریگیڈر بن گئے، جنرل بن گئے، کوئی مخدوم بنا، کوئی گدی نشین بن گیا، کوئی نواب بن گیا، کوئی سردار بن گیا، کوئی چودھری بن گیا۔ ان سب کو ایک ڈیوٹی دی گئی کہ عوام کو غلام رکھیں۔ تو بھائیو 72 سال بعد بھی وہ انگریز کے کرائے کے سپاہی اس ملک پہ مسلط ہیں، اور آج جو بھی اس ملک کے حوالے سے سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ غدار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان لوگوں کی نظر میں غدار ہیں، محمود خان اشرفزئی ان لوگوں کی نظر میں غدار ہیں، اسفندیار خان ولی صاحب ان لوگوں کی نظر میں غدار ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ان کی نظروں میں غدار ہیں، محترم نواز شریف صاحب ان لوگوں کی نظر میں غدار ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب ان لوگوں کی نظر میں غدار ہیں۔
بھائیوں بات یہ ہے، غدار وہ ہیں جن کے آباء و اجداد غدار تھے، غدار وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے آئین کی پامالی کریں مسلسل۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں 4 مارشل لا آئے، آئیزی مارشل لا، یحییٰ خانی مارشل لا، ضیاء الحق کی مارشل لا اور مشرف کی مارشل لا۔ یہ جو فوجی عامر تھے، ان لوگوں نے غداری کی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے 21 کروڑ عوام کے ساتھ غداری کی، جن لوگوں نے اس ملک میں مارشل لا مسلط کی، اور وہ غدار لوگ تھے اور ہے جن لوگوں نے ان مارشل لائی ڈکٹیٹر امیروں کو ساتھ دیا تھا۔ اور آج بھی اس ملک میں کشمکش یہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، فیڈریشن میں 2 ایوان ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ اس ملک کا سب سے بااختیار ادارہ جو ہے اس کی سپرمیسیز ہے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ جو بھی قوت، جو بھی ادارہ، جو بھی شخصیت چاہے جس بھی منصب پہ ہو، جو آپ پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں مانتے ہیں، جو آئین و قانون کے حکمرانی نہیں مانتے ہیں، وہ اس ملک کے غدار ہیں اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ یہ ہمارے آئین کہتے ہیں، ہمارے دستور کہتے ہیں، یہ دستور ہمارے عوام کے منتخب نمائندوں نے بنایا ہے۔ جناب، ہم آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ آزادی مارچ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوا۔ انتخابات سے پہلے ہمارے پارلیمنٹ میں اس سارے ایشیا میں سب سے بااختیار الیکشن کمیشن بنایا۔ ہندوستان کا الیکشن کمیشن اتنا بااختیار نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا۔ جب الیکشن کے لیے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ تھے، یہ سارے انٹیلیجنس اداروں کے منشا کے مطابق اس کو لائے گئے۔ بنیاد یہ تھا ان لوگوں کا، الیکشن سے پہلے بلوچستان کی حکومت ایک بریگیڈیئر خالد نے ختم کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ الیکشن میں فوجیوں کو سیکورٹی کے نام پہ پولنگ اسٹیشن پہ مقرر کر دیے گئے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کے دن جب عوام آئے پولنگ پہ اور جب پولنگ مکمل ہوئی، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سارے اپوزیشن پارٹیوں کے جو پولنگ ایجنٹ تھے اس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر کر دیے گئے۔ اور پھر جب عوام نے اپوزیشن کے پارٹیوں کو ووٹ دیا، ان لوگوں نے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے ان لوگوں نے نتیجہ اور دیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں باپ پارٹی اور یہاں پہ خیبر پختونخوا پنجاب کے صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کو اور مرکز میں جو ہے تحریک انصاف کو مسلط کر دیا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں ایک غیر اکثریت والی پارٹی جو ہے پارلیمنٹ پہ مسلط کر دی گئی، اور عمران خان کو اس ملک کا
جس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ ہے نہیں، اس کو وزیراعظم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسی دن سے اپوزیشن پارٹیوں نے یہ نتیجہ نہیں مانا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ نتیجہ مسترد کرتے ہیں اور حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے، نئے الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ تھا آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ۔ بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی پیٹریاٹ پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ کا بنایا گیا ہمارے ملک کے انٹیلیجنس اداروں نے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن میں لوگوں نے مداخلت کی، بار بار مداخلت کی، اور اسی کے ساتھ آپ سب کو معلوم ہے کہ اب بھی اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف ان اداروں کے اقدامات جاری ہیں۔ پارٹیاں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یہ لوگ نامنیاد اکثریت لانا چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی لانا چاہتے ہیں۔ اب بھی لوگ نے یہ تماشا کر رہے ہیں۔ لہذا متحدہ اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس کا بہت سارا ایک مطالبات ہیں۔ ان لوگوں کے ارادے یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ارادے یہ ہے کہ صدارتی طرز نظام حکومت اس ملک میں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ارادے یہ ہیں کہ عوام کو سیاست اور سیاسی پارٹیوں سے بدزن کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی لانگ ٹرم ایک پالیسی ہے، یہ پالیسی اپوزیشن اور 21 کروڑ عوام کو نامنظور ہے۔ بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں، ان لوگوں نے سازشیں شروع کی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر آپ اس جنگل میں آپ لوگ آئے جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر بلو ایریا میں ہمیں جلسے کا اجازت ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں نے نہیں دی۔ پھر وہاں پر کلثوم اسپتال کے ساتھ ہمیں اجازت دینا چاہیے تھا، ان لوگوں نے ہمیں نہیں دی۔ یہاں تک سارے ملک کے ٹرانسپورٹروں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹ مت لے آئیں، ورنہ آپ کے سارے جو لائسنس ہیں اور آپ کے پرمٹ جو ہیں ہم کینسل کر دیں گے۔ ڈرون کیمرے کے پابندی ہے۔ اب بھی ہمارے ہزاروں ساتھی مختلف پارٹیوں کے ٹول پلازا پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ نہیں چھوڑے ہیں۔ یہاں پہ ایک سازشی لوگ ہیں۔ پرسوں لوگوں نے یہاں پر جگہ کے ساتھ یہاں پہ اتوار بازار میں آگ لگ گئی، یہ بھی ایک سازش تھی جس میں 300 دکانیں جلا دیے گئے۔ اور آج ایک اور جھوٹ بولا شیخ رشید نے ٹرین کا کہ تبلیغی جماعت والوں نے گیس سلنڈر جلا کر جو ہے ٹرین کو آگ لگا دی تھی۔ ٹرین میں شریک ایک بندے نے انٹرویو دیا، ٹرین میں ایک شریک بندے نے انٹرویو دیا کہ یہ وہاں پر جو سلیپر بوگی ہے شارٹ سرکٹ سے جو ہے اس کو وہاں پر آگ لگ گئی۔ تو لہذا یہ مسلسل سازشیں ان لوگوں نے کی۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ووٹ عوام کے مرضی سے ہو، انٹیلیجنس اداروں کے مرضی سے نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ ملک کا وزیر اعظم عوام سے ووٹ کے ذریعے ہو، کسی انٹیلیجنس ادارے کے مرضی سے نہ ہو۔ ہر وزیر اعلیٰ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو، نہ کہ کسی انٹیلیجنس ادارے کے چیف کے سلیکٹڈ ہو۔ ہر صوبائی اسمبلی کے ممبر، ہر قومی اسمبلی کے ممبر، ہر سینیٹر ہیں اور جمہوری طریقے سے آئین کے قواعد، الیکشن کمیشن کے قواعد کے مطابق ہیں، اس کو منتخب ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ان لوگوں نے حکومت میں حکومت بنائی گئی ہے، ہم ایک حکومت مانتے ہیں جو عوام کا منتخب ہو۔ لہذا جنرل منیجر عمران خان جو ہے اس ملک کے لوگوں نے مسلط کی، جن لوگوں نے مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف ہمیں جدوجہد اسٹرگل کرنا چاہیے۔ بھائیو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر اصل تماشا کیا ہے، ڈرامہ بازی کیا ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں یہ ضروری ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا اور اعلان اس نے کیا ہے کہ ہمیں اب ہر حالت میں ہمیں آگے جانا چاہیے۔ کہاں تک آگے جانا چاہیے ہمیں؟ وہاں تک ہمیں آگے جانا چاہیے جب تک عمران خان مستعفی نہ ہو، جب تک نئے شفاف الیکشن کا اعلان نہ ہو، جب تک انٹیلیجنس ادارے آئندہ سیاست و الیکشن میں مداخلت بند نہ کریں، ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ یہ ہمارے سارے عوام کا وعدہ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اور اپوزیشن پارٹیوں سے بھی میرے یہ گزارش ہے جو پیچھے رہ گیا